www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ تغابن چل رہی ہے اور کل گزشتہ یہ مضمون آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ گزشتہ قوموں نے اللہ تبارک و تعالی کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور پیغمبروں کو جب جھٹلایا تو اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں بھی سخت ترین عذاب میں مبتلا فرمایا اور آخرت میں بھی وہ لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہیں. ان کی بدعقیدگیوں میں سے ایک بات کا تو کل تذکرہ آ چکا ہے کہ جب ان کے پاس رسول اور پیغمبر پہنچتے تو وہ انہیں دیکھ کر یہ کہتے کہ بھئی تم تو ہمیں جیسے ایک انسان ہو، تم ہمارے رہبر اور ہادی کیسے بن سکتے ہو؟ تو اس بارے میں اختصار کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جب انہوں نے نہیں مانا اور اعراض کرتے رہے تو اللہ تعالی نے بھی ان سے اپنے رخ کو پھیر لیا اور اللہ تعالی کی ذات بے نیاز ہے. اب ان کی من جملہ بدعقیدگیوں میں سے ایک اور اہم بات کا تذکرہ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس خوشگمانی میں ہیں کہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا.
کہ یہ دنیا میں ایسے بدمست ہیں کہ آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس دنیا ہی دنیا ہے، اگلی زندگی کچھ ہے ہی نہیں. اور ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ انسان جب مر جانے کے بعد مٹی بن جاتا ہے، اس کی ہڈی پسلی کچھ باقی نہیں رہتی، تو بھلا وہ دوبارہ زندہ کیسے ہو جائے گا؟ قرآن پاک نے جگہ جگہ ان منکروں کی طرف سے اس دعوے کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ہم ہڈی پسلی بن جائیں اور ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائیں، نام و نشان مٹ جائے، اب ہم دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ گویا وہ اپنی دانست میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل امر محال ہے، ممکن نہیں. اس لیے وہ دوبارہ زندہ ہونے کی بات جب پیغمبروں کی طرف سے کہی جاتی، بتائی جاتی، ان کو تنبیہ کی جاتی کہ دیکھو ٹھیک ٹھاک رہو ورنہ آخرت میں سخت عذاب سے دوچار ہو گئے، تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ لو میاں بھلا ایسا بھی کوئی کبھی ہو سکتا ہے. چنانچہ سورہ اسراء میں 15ویں پارے میں اللہ تعالی نے ان کی باتوں کو نقل فرما کر بہت ہی زوردار جواب بھی وہاں پر مرحمت فرمایا ہے. وہاں فرمایا گیا کہ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈی ہڈی اور چورا چورا ہو جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ نئی زندگی اور نئی پیدائش نصیب ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ابھی تو گوشت پوش سے بنے ہوئے انسان ہو جس میں کچھ نرمی بھی ہوتی ہے. اگر تم یہ نہ ہو کر کے پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق کا روپ دھار لو جو تمہاری نظروں میں، تمہارے دلوں میں بہت طاقتور ہے، مضبوط ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، قادر رہے گا. تو اگر تم یوں کہو پتھر بن جانے کے بعد، لوہا بن جانے کے بعد کہ ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا، فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر اب کہیں گے کہ ہمیں کون لوٹائے گا. تو فرمایا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے پیغمبر آپ ان کو کھرا کھرا جواب دے دیجئے کہ وہی ذات تمہیں دوبارہ لوٹائے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. جب تم بالکل نیست و نابود تھے، تمہیں وجود بخشا، وہی ذات تمہیں
دوبارہ بھی زندگی بخش سکتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ بنانا تو مشکل سمجھا جا سکتا ہے، بنانے کے بعد پھر بنانا یہ بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، نہ پہلی مرتبہ نہ دوسری مرتبہ۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، تو جب آپ ان کو یہ جواب دیں گے تو وہ آپ کے سامنے سر ہلاتے رہیں گے اور یوں کہیں گے کہ ارے یہ کب ہوگا، یعنی مذاق ہی میں کہ اچھا ایسا بھی ہوگا۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ ان سے فرما دیجئے کہ شاید نزدیک ہی ہوگا، کیونکہ جو بھی دن دنیا کا گزر رہا ہے، قیامت بہرحال پہلے کی بنسبت قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے انتظار کرو، جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم مرو گے، مٹی میں ملو گے، چاہے تمہارا ریزہ ریزہ کر دیا جائے، تمہیں سمندر میں ڈال دیا جائے، مچھلیاں تمہیں کھا پی کر برابر کر دیں، جنگل میں چھوڑ دیا جائے، جنگلی جانور تمہاری تکہ بوٹی کر ڈالیں، تمہاری ہڈیوں کو جلا دیا جائے، راکھ کو اڑا دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین پھر بھی تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر تھا، قادر ہے، قادر رہے گا۔ قرآن پاک کے مضامین میں سے ایک بڑا اہم مضمون یہ ہے کہ بعث بعد الموت، احیاء موتا، مردوں کو دوبارہ زندگی بخشنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص صفت ہے۔ وہ المحیی ہے، الممیت ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا تیسرے پارے میں کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ الہ العالمین مجھے آپ دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندگی بخشتے ہیں۔ ارینی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تمہیں ہماری بات کا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اس پر؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ نہیں، ایمان تو بالکل ہے، یقین کامل ہے، مگر ذرا دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، دیکھوں تو صحیح کہ دوبارہ زندگی آپ کیسے عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو رلا ملا کر کے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو اور ہر ایک کا سر اپنے پاس رکھو، اور اس کے بعد بلاؤ، کبوتر ہے مثلا، مرغا ہے مثلا، فاختہ ہے مثلا، ہر ایک کو بلاؤ، تو وہ سارے اجزاء جو تم نے رلا ملا کر الگ الگ جگہوں پر رکھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب اجزاء مل کر کے پھر تمہارے پاس آ جائیں گے، اور وہ مردہ پرندہ اللہ کے حکم سے پھر وہ زندہ ہو جائے گا۔ تمام اجزاء جیسے اس اللہ نے یہاں پر تمہیں دکھلائے
کہ یہ اجزاء اس طرح جمع ہوتے ہیں، تمام مرنے والوں کے اجزاء کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو پورا علم رہتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی شک شبہ ادنا سبھی کسی مسلمان کو ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ بعث بعد الموت ہونا ہی ہونا ہے۔ اس میں کوئی ذرہ برابر کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ دوبارہ زندگی پر بھی ایمان لایا جائے، آخرت پر بھی ایمان لایا جائے۔ اس کا انکار کفر ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اسے مجھے گالی دینے کا بالکل حق نہیں، اور آدمی مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ مجھے جھٹلانا اسے زیب نہیں دیتا۔ گالی کیا ہے جو مجھے دی جاتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرا کوئی بیٹا یا بیٹی ثابت کرے تو یہ مجھے گویا کہ گالی دینا ہے۔ اللہ تعالی والد ہونے سے بھی پاک ہے، مولود ہونے سے بھی پاک ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا، لم یلد ولم یولد۔ اور جو اللہ کے لیے کوئی اولاد ثابت کرے وہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھنے والا ہے، گالی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور فرمایا کہ جھٹلانے کی بات جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ لن یعیدنی کما بدانی، کہ یوں کہتا ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے پہلے پیدا کیا اب دوبارہ مجھے پیدا نہیں کر سکتا۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ کی قدرت کو جھٹلانا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو پکا عقیدہ رکھنا ہے آخرت پر اور بعث بعد الموت پر۔ ایک صحابی ہیں ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیف یحیی اللہ الموتى، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اللہ تعالی مردوں کو زندگی کیسے عطا فرمائیں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور بہت ہی بہترین مثال آپ نے دی، فرمایا کہ یہ بتاؤ کبھی تمہارا بنجر زمین سے گزر ہوا ہے، خشک زمین سے؟ کہ جی حضرت گزرا تو ہوں۔ کہ پھر کچھ دن کے بعد وہاں سے گزرے ہو اور دیکھا ہو کہ وہ بنجر زمین ہریالی میں تبدیل ہو گئی ہے، اس پر ہری بھری گھاس اگائی ہے، ایسا بھی منظر تم نے دیکھا ہے اسی خشک زمین میں؟ کہ جی حضرت ہاں ایسا بھی دیکھا ہے کہ گرمی کے زمانے میں بالکل ہی خشک زمین ہے، ہریالی کا نام و نشان نہیں، لیکن بارش ہوئی تو ایسا لگا جیسے پوری زمین پر ہریالی کی چادر بچھا دی گئی ہو۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیسے یہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے ایسے ہی اللہ تعالی مردوں کو بھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ابن آدم تأکلہ الارض الا عجب الذنب فإنه منه خلق ومنه يركب۔
کہ ہر آدمی کے تمام اجزاء کو موت کے بعد زمین کھا کے ختم کر دیتی ہے، بالکل اس کا وجود باقی نہیں رہتا، مگر ریڑھ کی ہڈی کے کنارے پر ایک باریک دانہ رہتا ہے. یہ انسان چاہے پورا کا پورا ختم ہو جائے، بالکل نمٹ جائے، مگر یہ باریک دانہ جو اللہ کے علم میں ہے یہ کہیں نہ کہیں محفوظ رہتا ہے. وہ کتنا باریک ہوتا ہے کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، اللہ کے علم میں ہے، کہیں نہ کہیں وہ محفوظ ہے. فرمایا اسی باریک دانے سے انسان کی پہلے تخلیق ہوتی ہے، اسی پر دوبارہ اس کو بنایا جائے گا. منہ خلق ومنہ یرکب. تو اللہ تعالی کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس کا نظام ہے. ہماری عقلیں ناقص ہیں، ہماری فہم کمزور ہے، ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط نظام بنایا ہے کہ جو دنیا میں آیا، جو دنیا سے گیا، اسے دوبارہ پھر زندگی عطا ہوگی اور ضرور عطا ہوگی. اور یہ جو منکرین ہیں جو کہتے ہیں کہ بعض کچھ نہیں ہے، مر گئے اور بعد میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ ان کی صرف بکواس ہے، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں. اسی طرح بعض مذاہب والے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آواگمن ہو جائے گا، جیسے تم نے اعمال کیے ہیں تمہاری اگلی زندگی میں پنرجنم میں تمہیں اسی اعتبار سے زندگی ملے گی. اگر اچھے اعمال کیے تو پھر انسان بن جاؤ گے، برے اعمال کیے تو ویسے ہی جانور بنا دیے جاؤ گے. بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے. تو یہ سب نظریات اسلام کی نظر میں قطعاً قابل توجہ نہیں ہے. اسلام صاف صاف کہتا ہے، مضبوط کہتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، قرآن کا اعلان ہے، جو دنیا سے جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہے، اس کو دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا، رب العالمین کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا اور اس زندگی کا حساب کتاب دینا پڑے گا. ذرا آپ اس آیت کو غور سے پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالی پیغمبر علیہ السلام سے اعلان کروا رہے ہیں کہ میرے رب کی قسم تمہیں ضرور بھی ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ضرور بھی ضرور جو تم نے کارستانیاں کی ہیں اچھی یا بری، ان سب کے بارے میں تمہیں باخبر کیا جائے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں، اسے ہلکے میں نہ لینا. فرمایا زعم الذین کفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. منکر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہرگز ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. تو آپ فرما دیجئے کیوں نہیں زندہ کیا جائے گا؟ آپ فرمائیے میرے رب کی قسم کہ تمہیں بے شک اٹھایا جائے گا اور پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے تمہیں باخبر بھی کیا جائے گا.
چھوٹی بات، بڑی بات، اچھی بات، بری بات، سب اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی۔ قیامت کے دن اللہ تعالی وہ سب چیزیں تمہارے سامنے فرما دیں گے، کچا چٹھا سامنے آ جائے گا، اور اس میں کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہیں، تمہارے لیے مشکل ہو سکتی ہے، رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ کامیابی کیسے ملے گی؟ نجات کیسے ملے گی؟ عذاب سے کیسے بچو گے؟ دنیا بھی اچھی رہے، آخرت بھی اچھی رہے، ذلت سے حفاظت رہے، اس کی کیا شکل ہے، اس کی کیا صورت ہے، اس کو کیا طریقہ اپنایا جائے؟ تو فرمایا سنو، کرنا تمہیں کیا ہے؟ وہ کیا کرنا ہے؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر، نور پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن مقدس۔ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان لاؤ، اور ہم نے جو قرآن ان پر نازل کیا ہے، جس قرآن کو نور سے تعبیر کیا گیا، یہ روشنی ہے، یہ تمام باطل عقائد و نظریات کی تاریکیوں کو چھانٹنے والی کتاب ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر دینے والی کتاب ہے، ہر طرح کی ضلالت اور گمراہی سے پاک کر دینے والی کتاب ہے۔ اس کو مضبوطی سے تھام لو تو تمہیں دنیا میں بھی عافیت کی زندگی ملے گی، آخرت میں بھی عافیت نصیب ہوگی۔ اور قرآن پاک پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ یقین رکھا جائے کہ یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے، 100% برحق ہے، اس کی ہر بات ماننا لازم اور فرض ہے، اور ساتھ میں ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے کہ یقین کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے جو ہماری ہدایت کے لیے تعلیمات پیش فرمائی ہیں، طریقے بتلائے ہیں، ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو بجا لائیں۔ تو ایمان سے مراد صرف یہی نہیں کہ بس یقین کرو، یقین کے ساتھ ساتھ یقین کے تقاضوں پر عمل بھی ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے کاموں کی پوری خبر ہے۔ اللہ تعالی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بار بار یہ بات ذہن نشین کرائی جا رہی ہے۔ اسی صورت میں ابھی پہلے آیت آ چکی ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، 2 آیت پہلے، اور پھر یہ آیت لے آئے
کہ اللہ بما تعملون خبیر، تاکہ یہ بات تمہارے ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ تم ہر ایک سے چھپ سکتے ہو مگر اللہ تعالیٰ سے نہ چھپے ہو نہ چھپنے والے ہو۔ اللہ تمہاری ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائیں، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائیں، دارین کی عافیت سے سرفراز فرمائیں، قرآن پاک کی قدردانی اور اس سے پوری طرح فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین، آج کی دینی رہنمائی سے متعلق مجلس میں ہمارے پاس آئے ہوئے مختلف سوالوں کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ پہلا سوال کورونا وائرس ہی سے متعلق ہے کہ روزے کی حالت میں کورونا کا ٹیسٹ کرانا صحیح ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں معتبر ڈاکٹروں سے تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ٹیسٹ کے لیے جو اسٹک ڈالی جاتی ہے گلے میں، اس پر تھوڑی سی روئی لگی ہوئی رہتی ہے اور کوئی مادہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی چکنائی بھی نہیں ہوتی، کوئی گلیسرین وغیرہ بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خشک اسٹک ہوتی ہے جسے گلے کے ذریعے سے اندر سانس کی نلی تک ڈالا جاتا ہے اور بلغم اس سے نکالا جاتا ہے، اور جو ڈالنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے اس اسٹک کا دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر یہ تحقیق صحیح ہے اور درست ہے، جیسا کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے، تو اس طرح کے ٹیسٹ میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور روزہ درست رہے گا۔ لہذا اگر ضرورت ہو تو ایسا ٹیسٹ روزے کی حالت میں بھی کرایا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر گنجائش ہو اور کوئی ایسی جلدی نہ ہو تو افطار کے بعد کرا لیں، موقع ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا سوال روزے سے متعلق ہے کہ شوگر کے جو مریض ہیں وہ بعض مرتبہ کھانے سے پہلے انسولین کا انجیکشن لگاتے ہیں۔ تو سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ افطار سے 5 منٹ پہلے یہ شوگر پیشنٹ اور مریض انسولین کا انجیکشن لگا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ عام طور پر اسے پیٹ میں لگایا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں لگانے والوں سے تحقیق ہوئی کہ یہ انجیکشن براہ راست معدے تک نہیں پہنچتا بلکہ گوشت کے اندر لگایا جاتا ہے،
اسی لیے اس کا کوئی پیٹ میں لگانا ہی ضروری نہیں ہے، ران میں بھی لگا سکتے ہیں، کولہے پر بھی لگا سکتے ہیں، اور بھی کسی جگہ گوشت میں لگا سکتے ہیں۔ لہذا جو حکم عام انجیکشنوں کا ہے وہی حکم انسولین کے انجیکشن کا بھی ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر کسی کو ایسی ضرورت پیش آ رہی ہے تو وہ انسولین کا انجیکشن روزے کی حالت میں لگا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے میوات سے سوال بھیجا ہے کہ وہاں کی بستیوں میں، قصبات میں یہ شکل ہے کہ حافظ قرآن کریم گھر کے اندر قرآن پاک سناتے ہیں، کبھی تو اپنے ہی گھر میں سناتے ہیں، لیکن گھر کی عورتوں کے ساتھ ساتھ پاس پڑوس کی بھی کافی تعداد میں عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حافظ کسی دوسرے کے گھر میں یا دوسرے محلے میں جا کر کے گھر میں قرآن سناتا ہے، اور وہاں بھی بڑی تعداد میں عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کسی گھر میں۔ تو اس بارے میں کتابوں کے اندر جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ اپنی محرم عورتوں کو تراویح کی جماعت میں قرآن پاک سنائے، گھر کی جو عورتیں ہیں، والدہ ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہیں، اور ان کے ساتھ گھر کی کوئی نامحرم بھی شریک ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی حافظ اس طرح سے امامت کرے کہ اس کے پیچھے پڑھنے والی عورتوں میں کوئی بھی اس کی محرم نہ ہو، سب نامحرم ہو، اور ان عورتوں کا کوئی محرم اس کے پیچھے بھی پڑھنے والا نہ ہو، خالی یہ حافظی صاحب ہوں، یا جو اس کے ساتھ پڑھ رہے ہوں وہ بھی نامحرم ہوں، تو اس طرح سے جماعت کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح جو صورت انہوں نے ذکر کی کہ گھر میں عورتوں کی تراویح میں بڑی تعداد میں آس پاس کی عورتیں آ جاتی ہیں اور وہ جماعت میں شامل ہوتی ہیں، انہوں نے خود یہ بات لکھی کہ اس میں بڑے فتنے پیش آتے ہیں، اس لیے یہی حکم دیا جائے گا کہ ایسی بڑی جماعت عورتوں کی تراویح میں نہ کی جائیں، بس گھر کی اگر پڑھانی ہے تو گھر کی عورتیں اس میں شامل ہو جائیں۔ ایک سوال وتر کے بارے میں آیا ہے کہ امام صاحب وتر کی نماز پڑھا رہے تھے اور قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلے گئے۔ یہ مسئلہ رمضان میں بہت پیش آتا رہتا ہے اماموں کے ساتھ، یاد نہیں رہتا۔ اب مقتدیوں نے لقمہ دیا تو امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے اور بعد میں انہوں نے سجدہ سہو کر لیا، تو نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز تو صحیح ہو گئی سجدہ سہو کی وجہ سے، لیکن امام صاحب کو کرنا کیا چاہیے تھا یہ سمجھ لیجئے کہ اگر قنوت بھولے سے رہ جائے اور آدمی رکوع میں چلا جائے اور بعد میں یاد آئے کہ میری قنوت چھوٹ گئی ہے، تو اب وہ واپس قیام کی طرف نہ لوٹے،
بلکہ اسی ترتیب کے ساتھ نماز اپنی پوری کرے، اخیر میں سجدہ سہو کر لے قنوت کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور اگر وہ لوٹ گیا تو اب قنوت پڑھ کے سیدھا سجدے میں چلا جائے، دوبارہ رکوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رکوع کرے گا تو نماز تو پھر بھی ہو جائے گی، لیکن یہ رکوع لغو کہلائے گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ رکوع لغو کہلائے گا، کیونکہ اگر یہ رکوع معتبر ہوتا تو پیچھے آنے والا کوئی مقتدی اگر اس رکوع میں شامل ہوتا تو اس کی رکعت مانی جاتی، مگر یہاں نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ پہلا والا رکوع صحیح ہو چکا ہے، کیونکہ وہ قرات کے بعد واقع ہوا ہے۔ لہذا اگر کھڑا ہو بھی گیا ہے تو چاہیے کہ سیدھے سجدے میں چلا جائے۔ بہرحال چاہے قنوت پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، اگر اس نے سجدہ سہو کر لیا ہے تو نماز اس کی درست ہو گئی۔ وتر ہی سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، اللہم انا نستعینک کا یہ دعا یاد نہیں ہے اور بہتوں کو یاد نہیں ہوتی، تو وہ کیا کریں؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ جو دعا یاد ہو وہی پڑھ لے۔ ربنا آتنا پڑھ لے، اکثر لوگوں کو یہ یاد رہتی ہے۔ اللہم اغفر لی پڑھ لے، یا کوئی ذکر کر لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس سے بھی قنوت کا جو وجوب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر ہی میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تو کیا گھر کے اندر بھی نماز پڑھنے کے لیے اذان دینی ہوگی؟ یہ بھی سوال بکثرت کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد کی اذان وہ گھر کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے، محلے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ جو سنیت ہے اذان کی وہ مسجد کی اذان سے حاصل ہو جائے گی۔ لیکن جہاں پر بھی جماعت ہو رہی ہے، اگرچہ وہ گھر میں ہو رہی ہو، بیٹھک میں ہو رہی ہو، جنگل بیابان میں ہو رہی ہو، کہیں بھی ہو رہی ہو، افضل اور مستحب یہ ہے کہ اس کے لیے الگ سے اذان کہہ دی جائے۔ لہذا جہاں پر کوئی مانع نہ ہو تو گھروں میں اپنی جماعت سے پہلے اذان کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نہ کہیں گے تو محلے کی اذان کافی ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج کل چونکہ گھر کے اندر نمازیں ہو رہی ہیں تو ایک بڑا خیر کا پہلو یہ نکل کے آیا ہے کہ جن لوگوں نے زندگی میں کبھی امامت نہ کی ہو، آج وہ بھی امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب چونکہ کبھی امامت نہیں کی، اس لیے مسائل کا بھی زیادہ استحضار نہیں رہا، تو اسی کے متعلق ایک سوال آیا ہے کہ ہمارے گھر میں میاں بیوی اور 2 لڑکیاں ہیں، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا صورت ہوگی؟ یعنی صفیں کیسے بنائی جائیں گی؟ تو اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ شوہر صاحب امام بن جائیں گے اور بیوی اور دونوں لڑکیاں پیچھے، بالکل پیچھے، برابر میں نہیں کھڑی ہوں گی، بالکل پیچھے، تینوں ایک صف میں کھڑی ہو جائیں گی۔ اور امام صاحب جب نماز پڑھائیں ان کو تو ان کی نیت بھی کریں،
عورتوں کی نماز کے لیے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو ان کی امامت کر رہا ہے وہ یہ بھی ارادہ کرے کہ میں عورتوں کو نماز پڑھا رہا ہوں. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں خیال ہونا کافی ہے. تو یہ شوہر صاحب جب نماز پڑھائیں تو یہ دل میں خیال کریں کہ میں ان خواتین کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں، اور تکبیر جب کہیں تو خود ہی کہہ لیں. عورتوں کو تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امام صاحب خود ہی تکبیر کہہ لیں، خود ہی نماز پڑھا دیں. ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ بعض اوقات سنت پڑھتے وقت آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے بغیر رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ گویا ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں. کبھی خیال نہیں رہتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر اور سیدھے رکوع میں چلے گئے. تو اب کیا کرنا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، کیونکہ سنت یا نفل نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی واجب ہے، اور اس کے ساتھ ایک سورت یا کم از کم اتنی مقدار قرآن پاک کی جس کا ملانا واجب ہے اتنا پڑھنا ضروری ہوتا ہے. واجب فرض تو ادا ہو گیا سورہ فاتحہ پڑھنے کے ضمن میں، لیکن واجب چھٹ گیا ضم صورت، لہذا سجدہ سہو کرنا ہوگا. سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دہرائی جائے گی. ایک سوال یہ کیا گیا ہے، اور یہ بڑا عجیب سوال ہے، کہ کیا سجدے کی آیت آہستہ آواز میں اس کی تلاوت کرنی چاہیے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر زور سے آیت سجدہ پڑھی گئی تو وہاں پر جو بھی چیز موجود ہوگی، مثلا دیوار، بیڈ یا کوئی پرندہ وغیرہ، تو اس پر بھی سجدہ کرنا ضروری ہو جائے گا. تو اس میں اتنی بات تو درست ہے کہ جہاں کوئی ایسا مجمع ہو جو اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو، اور وہاں کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، تو جب سجدے کی آیت آئے تو زور سے نہ پڑھے. ایسا نہ ہو کہ دیگر لوگ اسے سن لیں اور ان پر سجدہ واجب ہو جائے اور وہ اسے ادا نہ کر پائیں. لہذا آہستہ پڑھ لے، فقہا نے اس کو پسندیدہ لکھا ہے. اتنی بات تو صحیح ہے. لیکن یہ جو لکھا گیا کہ اگر زور سے پڑھیں گے تو دیوار اور بیڈ اور فلاں ان سب پہ سجدہ واجب ہو جائے گا، یہ سب بے اصل بات ہے. یہ چیزیں غیر مکلف ہیں. ہماری آیت سجدہ پڑھنے سے ان پر کوئی سجدہ وغیرہ واجب نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لائے ہیں. ایک سوال کیا گیا ہے جنازے کی نماز کے سلسلے میں، کہ دیکھا گیا ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو کچھ لوگ تو چپل اتار دیتے ہیں اور کچھ چپل کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ چپل پہنے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو کون سا طریقہ صحیح ہے؟ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر چپل یا جوتا اور جگہ سب پاک ہو تو چپل پہنے بھی نماز درست ہے. اور اگر چپل ایسا ہو کہ اس کا تلا تو ناپاک ہے لیکن اوپر کا حصہ پاک ہے، تو چپل اتار کر اسی کے اوپر پیر رکھ کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور اسی طرح اگر زمین بھی پاک ہو، چپل پاک ہو یا نہ ہو، زمین پاک ہو تو چپل اتار کر زمین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو. جیسا موقع ہو ویسا عمل کر لیا جائے. جنازے کی نماز ہی سے متعلق ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ
جب سلام پھیرا جاتا ہے تو دیکھا گیا بعض لوگ تو سلام پھیرتے ہی دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں جو بندھے ہوئے تھے، اور بعض باندھے رہتے ہیں، اور بعض ایسا کرتے ہیں کہ دائیں طرف سلام ہے تو دایاں ہاتھ چھوڑ دیا، اور بایاں ہے تو بایاں چھوڑ دیا۔ تو اس میں کون سی بات صحیح ہے؟ تو ہمارے بعض اکابر نے اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ سلام سے پہلے ہی دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ سلام جو کہا جائے تو ہاتھ چھوڑ کے کہا جائے۔ ایک بڑے عالم قریبی زمانے کے گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی، احسن الفتاوی ان کے فتوے کی کتاب ہے، بہت مقبول معتبر سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے اسی کو ترجیح دی، لیکن ہمارے حضرت فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس کے اندر دونوں باتوں کی گنجائش ہے، چھوڑ دیں تو بھی حرج نہیں، باندھے رہیں تو بھی حرج نہیں، اس لیے اس کو موضوع بحث نہ بنایا جائے تو بہتر ہے۔ ایک صاحب نے یہ بھی سوال کیا ہے، بلکہ کئی لوگوں نے سوال کیا کہ تراویح کی نماز جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، کیا ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر 2 رکعت پر قاعدہ کیا ہے تو 4 بھی پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھا جائے، کیونکہ متوارث اور معمول امت کا یہی ہے کہ 10 سلاموں سے 20 رکعت پڑھی جائیں، اور جب آپ دوسری رکعت پر قاعدہ کریں گے تو فرق زیادہ نہیں پڑے گا، 2-4 منٹ کا فرق پڑے گا۔ تو یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر جلد بازی مناسب نہیں ہے، جتنا بھی وقت عبادت میں لگ جائے اتنا بہتر اور اچھا ہے، لہذا جو متوارث طریقہ ہے اسی کے مطابق تراویح پڑھی جائے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کو سارے عالم کے لیے خیر اور برکت، رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔